أيها الذين آمنوا فرشتے تو کرامن اور کاتبین آپ کو جانتے ہیں، یہ بھی گواہ اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بھی تشریف فرما، یہ بھی گواہ کاتبین جن کے لیے یہ سال ثواب کرے، ان کی روح بھی حاضر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی روح تو حاضر ہے ہی، ان لوگوں کی بھی روحیں ارواحیں حاضر ہیں۔ یہ صرف تنہا یہی نہیں چاہ رہے ہیں سال ثواب، بلکہ ہر کلمہ وہ چاہ رہا ہے سال ثواب۔ اور پھر نہ کہا جائے یہاں ایسی محفل کا انعقاد ہو جس محفل میں قرآن مقدس کی تلاوتیں ہوں، ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نعت پاک مصطفیٰ، پھر ذکر الصالحین، تنزل الرحمہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ذکر سے تو زبان سے ہے، ذکر کا تعلق زبان سے ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ رحمتوں کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ جو دل سے ذکر کرے گا، جو دل سے ذکر کرے گا، پھر اس کی مقبولیت تو ایسی مقبولیت ہے یہاں کہ وہ ابھی کئی روز ہوا یہ حقیق، یہ خاکدار چلیے شریف بارگاہ مخدوم علاء الدین قادری پاک علیہ رحمت رضوان بارگاہ میں زیارت کی شرط حاصل کی۔ وہیں ایک محفل تھا جی میلاد شریف، اس میں قاری صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، ان کی آواز بھی بڑی مترنم آواز جیسے آپ کی آواز ہے، ماشاء اللہ آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ اور کہتا ہوں کہ ایسی آواز کی مقبولیت صرف عوام تک ہی نہیں، فرشتوں تک، اور پھر محبوب کبریا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی میرے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب آپ اپنے
محبوب کا تذکرہ کسی زبان سے سنتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں خوش ہوتا؟ یہاں پہ رحمتوں کی بارش ہے اور وہاں میں کہتا ہوں کہ تجلیات محبوب کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ محدود تجلیات نہیں ہیں، زمین سے عرش تک یہ تجلیات رواں ہیں اور دواں ہیں۔ دیکھو قاری صاحب نے ایک نعت پاک مصطفیٰ پر بڑی اچھی آواز تھی، میرے دل کو بھی کافی ایک جذبات پیدا کر دیا۔ مصرع تھا کہ ہر شے میں جلوہ گر ہے، جلوہ میرے نبی کا۔ محفل کا اختتام ہوا، لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، میں بھی اپنا جو کچھ تھا فراغت پا کر کے بستر سے گیا، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو اب بتائیے، آنکھ لگی ہے مگر کچھ اشعار کی آمد ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے اور گناہوں کا کرم ہے کہ میں جاگتا رہتا ہوں تو کچھ کہتا رہتا ہوں، جب آرام کرتا ہوں تب بھی کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہوں۔ تو ہر شے میں جلوہ گر ہے، جلوہ میرے نبی کا۔ تو اس وقت شیر کی آمد ہو گئی، نیند کا غلبہ ہے، بیدار ہوا، جلوہ میرے نبی کا۔ تو میں نے لکھا کہ دنیا میرے نبی کی، عقبہ میرے نبی کا۔ دنیا میرے نبی کی اور خود ہو گیا خدا بھی شہدا میرے نبی کا۔ خود ہو گیا خدا بھی شہدا میرے نبی کا۔ اور جبریل جلدی جاؤ میرے مصطفیٰ کو لاؤ، جبریل جلدی جاؤ میرے مصطفیٰ کو لاؤ، پڑ جائے عرش پہ بھی تلوہ میرے نبی کا، پڑ جائے عرش پر بھی تلوہ میرے نبی کا۔ یہ فیضان کرم کی بارشیں تھی، دیکھتے دیکھتے مکمل نبی سے یاد۔ تو یہ پاک پروردگار عالم کا کرم ہے، شان عظیم ہے، حقیر بندے تھے۔ یہ سارے ثواب کی محفل ہے، ظاہر ہے کہ ہم لوگ ظاہری طور پہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، مگر اس کے فوائد جو روحی طور پہ ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو جسمی رشتہ غور طلب ہے، جسمی رشتے کا خاتمہ ہو جاتا ہے مگر روحی رشتے کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ روحی رشتے کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب روحی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو جب روحی کا خاتمہ نہیں ہوتا تو رشتے کا کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ جمال یار نظر میں نگار ہو جائے، جمال یار نظر میں نگار ہو جائے، ارے فنا کے بعد فضا خوشگوار ہو جائے، فنا کے بعد بقا خوشگوار ہو جائے، اور تمہاری یاد میں جو اشک بار ہو جائے، تمہاری یاد میں جو اشک بار ہو جائے تو بال یقین رحمت پروردگار ہو جائے، بال یقین۔ اور تمہارا تخم منور جسے ہوا حاصل، یا تمہارا تخم منور جسے ہوا حاصل، ارے قدم قدم بڑا ہوشیار
قدم قدم پہ بڑا ہوتے جاتا ہے۔ اور فقیری فکر کی آگن میں گم ہوئی جس کی، فقیری فکر کی آگن میں گم ہوئی جس کی، زمانے بھر کا وہی تازدار ہو جائے، زمانے بھر کا وہی تازدار ہو جائے۔ تیری نگاہ اگر حق شناس ہو جائے، تیری نگاہ اگر حق شناس ہو جائے تو خزاں کی فصل بھی فصل بہار ہو جائے، خزاں کی فصل بھی فصل بہار ہو جائے۔ اور تمہاری یاد سے مظہر کا دل منور، تمہاری یاد سے مظہر کا دل منور ہے، تمہاری ذات پہ سب کچھ نثار ہو جائے، تمہاری ذات پہ سب کچھ نثار ہو جائے۔ پڑھے لکھے بہت کم تعداد کی، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں اسلام کی حقانیت کیا ہے، صداقت کیا ہے، مگر جو کم ہیں اس ذہن میں بہت طویل ذہن ہے، طویل ذہن اس لیے ہے ان کی کشتی تو پار ہو جائے گی، ان لوگوں کی کشتی کیسے پار ہوگی؟ ان کی کشتی تو اس سے طویل ذہن ہے میرا اور سوچ ہے، اس لیے کبھی کبھی فکر لاحقتی ہے اور پھر میں اس کی طرف راغب ہوتا ہوں اور پھر پیغام محبت دیتا ہوں، پیغام محبت دیتا ہوں۔ تین گوشہ بالکل اہم ہے مذہب اسلام، تین گوشہ اہم۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب ان کے یہاں کوئی غیر آ گیا کہ ہم داخل اسلام ہونا چاہتے ہیں، تب یہ کیا کہیں گے؟ بھائی ٹھیک ہے، صرف دل سے کلمہ پڑھو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد۔ اب اس نے صرف دل سے پڑھ لیا، اب بتاؤ ابھی تک وہ کیا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ کتنی بڑی تبدیلی آ گئی اس کے اندر، کتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ ابھی تک کیا تھا اور کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھ لیا تو اس کی صحت کو مضبوط کرنے کے لیے، پائیدار کرنے کے لیے، ٹھوس کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے اب یہ سارے فرائض اس سے غالب آ گئے، جو کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا کہ شیطان ہمارے پیچھے ہمیشہ لگا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادت میں رہیے تو شیطان الگ ہے، وہ وہاں بھی اپنا جو ہے حربہ دکھلاتا ہے، نمازی کا سر کہیں ہے، ذہن فکر کہیں ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور دیکھو بچپنا تو اسی طرح سے گزر گئی، جوانی بھی اسی طرح سے گزر گئی۔ اب کسی بوڑھے شخص سے پوچھیے، دیکھیے محترم ادھر صاحب ہیں، ادھر قاری صاحب ہیں، بڑھاپے کا کیا عالم ہوتا ہے؟ سارے اعضاء تھک گئے، سارے اعضاء تھک گئے، پوچھے تو دل بھی تھکا ہوتا، داڑھی تو میری پک گئی پر دل نہیں پکا، داڑھی تو میری پک گئی اور سارا اعضاء تو تھک گیا پر دل نہیں تھکا۔ اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑھاپے میں تو نیند بھی کم آتی ہے، کسی کو نیند بھی زیادہ آتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، درد جسم میں ہوتا ہے،
आँख की रोशनी भी कम हो जाती है, सुनता भी कम है, दांत भी टूट जाता है। इसकी हिफाजत कैसे हो? मेरे लिए ये बहुत अहम तोहफा है आखिरत के लिए। दुनिया तो किसी न किसी तरह से गुजर जाएगी, बादहू रूह निकली, जाहिर है कि मुर्दे जिस्म को फूल छोड़ देगा, फूल दिया जाएगा, कफन चलता है। फिर उसके बाद जनाजे की नमाज होगी तो ये दुआए मग़फ़िरत है, सीधे साले सवाब की माफी होगी, ये सब काफी है। मैं तो कहता हूँ कि मियाँ जिंदगी की मेराज और कमाल जिंदगी तो ये है कि मेरे बुजुर्गों ने बता दिया कि तुम नमाज़े जनाजा के मोहताज नहीं हो, तुम मचल जाओ इसके नबी में, तो तुम खुद अपने जनाजे की नमाज। ये तो तालीम मिली हम लोगों को खानकाहों से, बुजुर्गों से, अपने बुजुर्गों से। पर अफसोस है कि अब न तालीम इल्म रहे न वो मौलवी रहे, इससे दिल की दुनिया संवरती है। हजरत अमीर खुसरो दिल्ली शहर में मशहूर है कि एक शायर है, मगर इश्क का गलबा कैसा था, इसलिए कि इस इश्क का ताल्लुक जो है दिल से होता है, चाहत दिल से होती है। क्या चाहत दिल से। अमीर खुसरो को दुनिया समझ रही थी, और यहाँ तक दुनिया समझ रही थी कि ये तो बादशाहों के दर पे जाते हैं। अब 7 बादशाहों का दौर देखा है, 1-2 बादशाह का नहीं, 7 बादशाहों का दौर देखा है। बादशाहों के दर पे जाना और है, फकीरों के दर पे जाना और है। अरे दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। अमीर खुसरो का जाहिर है कि तो जिंदगी मिली है तो मौत भी मिलेगी। एक तरफ जिंदगी है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। क्या इससे भी इनकार नहीं कर सकता है। और देखो एग्जाम देता हूँ, वो किसी मज़ाहिब का हो, किसी धर्म का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी मसलक का हो, किसी अक़ीदे का हो, मगर वो ये सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा बनूँ, मेरे बाल बच्चे औलाद बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, मकान से लेकर के दुकान सब अच्छे रहें, सब अच्छा सोचता है। मेरी मौत भी अच्छी, दुकान तो खूब चले और मेरी कब्र भी मर जाए, खलायक हो। देखो मेरे अजीज, अभी मौलाना हसमत अली साहब हैं, एक औरत को लेके मेरे यहाँ आए, पूछा क्या है, तो उसके पास एक हीरा था, वो गुम हो गया। उसके पास तो इसलिए मौलाना साहब लेके आए कि भाई जरा का कोई ऐसी तरकीब कीजिए कि बेचारी का हीरा मिल जाए। हीरा, हीरा को उसने रखा कहाँ होगा? जाहिर है कि बख्श दर बख्श इतनी हिफाजत से उसने रखा होगा, इतनी हिफाजत से रखा होगा कि शायद इसका इल्म औलाद को भी नहीं दिया होगा। अब वो औरत अगर मैके से लाई होगी तो शौहर को भी नहीं बताई होगी।
کی حفاظت، مگر اس پر بھی وہ ہیرا غائب ہے. تو ہیرا بخش در بخش ہے مگر غائب ہے. اچھا ہیرے سے بھی کوئی زیادہ قیمتی چیز ہے؟ کیا بات ہے. ارے یہاں ہیرا تو دنیا کے لیے ہے، سرمایہ دار ہو سکتا ہے، دولت مند ہو سکتا ہے، مگر ایمان تو وہ دولت ہے. اس کی حفاظت کیسے ہو؟ اس کی حفاظت کیسے ہو؟ اس کو تو حفاظت میں رکھا، خاطر میں نے اس کو یہ کہا کہ صبر کرو. ان کو کہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آئی ہو بہت دور سے آئی ہو تو چلو تمہارے دل کو رکھنے کے لیے ایک تعویذ لکھ دیتا ہے. بعد وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میرا کام ہے کر دینا. اس لیے کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، وہ راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے. اور اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھی، اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھی. ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے؟ ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے؟ تسلی دے دی. ایمان کی حفاظت کیسے؟ شیطان سب سے پہلے تو نگاہ سے داخل ہوتا ہے. نگاہ سے، اور پھر جہاں نگاہ پڑی تو وہ دل کے راستے تک پہنچ گیا. نگاہ کی حفاظت. اور پھر اس پر بھی سنو، یہ ہم اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس لیے وہ مع الصادقین قرآن نے فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ، تب تمہاری نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، عزت و آبرو کی حفاظت ہو جائے گی. وہ مع الصادقین. تو امیر خسرو کا وصال ہوا، انتقال. دلی میں خبر پھیلی، ایک بزرگ تھے اپنے حجرے میں تشریف فرما. تو اس راستے میں نے دیکھا ہے، میں نے اس رات کے مصنف نے لکھا ہے کہ جو خانقاہوں کے سجادہ نشی ہوتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے اوپر میں، تو اس کے اندر بڑا زیادہ کچھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہے، کچھ ہے. تو اس طرح سے ایک خانقاہ کے بزرگ سے مریدوں کے درمیان میں کہا کہ دیکھو خبر ملی ہے کہ امیر خسرو کا انتقال ہو گیا. چلو بھائی ہم لوگ چلیں ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں، اور ہم لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ دعائے مغفرت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا. ایک بزرگ ہے. بہرحال جس وقت صف لگی جنازے کی، وہ بزرگ بھی اپنے مریدوں کے ساتھ پہنچے وہاں. تو ظاہر ہے کہ وہ بزرگ آدمی ہے، تو ہر آدمی کو چاہتا ہے کہ آگے حضرت کو بڑھا دیا جائے. تو وہ بہت قریب پہنچ گئے. اب ان قریب جنازے کی نماز ہونے والی تھی، تو حضرت امیر خسرو اٹھ کے بیٹھ گئے تابوت میں. میں تو سوچتا ہوں دکھ ہے ایسی زندگی کی، آدمی ہو کر کے اور پھر آدمیت نہ ہو، اپنی منزل کا نشا تک نہ سمجھ سکا.
آیا تھا اس کام کے لیے چلا گیا تھا. کاش اگر یہ سمجھ میں بات آ جاتی. بزرگوں کی خدمت اختیار کرو، صحبت اختیار کرو. میں کہتا ہوں اسلام وہ رمز ہے، وہ تخم ہے، وہ صدر ہے جس کا سایہ سارے عالم میں ہے، جن کی رحمت سارے عالم کے لیے ہے. اس سائے میں آ جاؤ. تو بزرگ نے کہا تھا کہ نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے. امیر خسرو اسی موقع سے اٹھ کے بیٹھ گئے تعلیم، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاعر ہیں. ارے شاعر سمجھنا اور بزرگ سمجھنا اور کیا. ابو جہل نے کیا سمجھا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سوچتا ہوں اب تک مجھ سے اسے کیا عطا ہوئی، کہاں دل پھنسا. ہائے ہائے. امیر خسرو بیٹھے اور اس بزرگ کی طرح مخاطب ہوئے. کہا کہ حضور آپ سب سے نکل جائیے، آپ سب سے نکل جائیے. آپ آئے ہیں میری مغفرت کے لیے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. سنیے، مجھ کو جو میرے پیر نے عطا کی ہے، مجھ کو جو میرے پیر نے عطا کی ہے میری مغفرت کے لیے کافی ہے. اور پھر کفن کے اندر مجھے کچھ چھپا نہیں. میرے عزیز دیکھو، جس بندے پہ آقا علیہ السلام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پہ نگاہ کرم ہو جائے، اولیاء کاملین کا فیض ہو جائے، تو آج بھی مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت ہوئی ہے. اس لیے میرے عزیز، امیر خسرو نے بھی ایک درس دیا. تمام قریب اولیاء کاملین نے اسی طرح کا درس، اسی طرح کی تعلیم دی اپنی، اور فنا اور بقا کی منزل سمجھایا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک مدراس کے مولانا تشریف لائے. آئے بیٹھنے کے بعد مولانا نے ایک سوال کر دیا کہ حضور مرید ہونے سے کیا فائدہ؟ راز تو کوئی کیا سمجھے، دیش تو کوئی کیا جانے، وہاں کے پتنگے بھی اور ایک درخت ہے، آم کا درخت ہے، مگر پھر اس مالدہ سے کسی دوسرے آم کی ٹہنی کو باندھ دو. بڑبڑیا آم ہے، اس کو لے جاؤ اور باندھ دو مالدہ آم کی ٹہنی. تو مخدوم پاک سے سوال کیا کہ مرید ہونے سے کیا فائدہ؟ مخدوم پاک نے بڑے اختصار کے ساتھ آگے مولانا قبر میں جائیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا. دو مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا، ایک تو جاں کنی کے وقت اور دوسرا جب قبر میں جائے گا. اس سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے. بھائی اس پر بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی، اس پر بھی سوچتا ہوں کہ قبر بھی انتظار میں کہ اللہ ویسے کو بھیج کہ تاکہ یہاں بھی ایک کعبہ تیار ہو جائے، یہاں بھی ایک کعبہ تیار ہو جائے. اللہ مٹی بھی انتظار میں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں. ارے اٹھا کر کے دیکھو اس کی تباہی. جبریل کو کیا جواب دیا تھا مٹی نے، اسرائیل کو کیا جواب دیا تھا، میکائیل کو کیا جواب دیا تھا مٹی نے. جب انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مسئلہ تھا
उस सवाल की तरफ नहीं जाओ। तो मखदूम पाक से मौलाना ने सवाल कर दिया, आपने कहा कब्र में जाओगे, तो जाहिर है कि इल्म था। कहने लगे कि हुजूर हम लोगों को क्या गम है, हम लोग तो मर्रबकुम मदीनकुम मा कुंतुम फकुंतुम फी हाज़ा तो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं सबको, इसका क्या गम है। मखदूम पाक ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो जैसे मैं खामोश रहूँ, आप कुछ कहते रहिए, चले जाइए। इख्तलाफ तो उसको बढ़ती है जब आपके बात का जवाब दिए। अब यहाँ एक जुमला आता है, कारी साहब आपके पास, इस्तिखारा का अमल जो है वो कुरान के साथ, बुजुर्गों ने भी, गौस पाक ने भी इस्तिखारा का इल्म दिया, ख्वाजा खानजान ने भी इस्तिखारा का इल्म दिया, फिर बुजुर्गों ने इस्तिखारे का इल्म दिया। जब हमारे लिए इतनी बड़ी दौलत है तो फिर हम इख्तिलाफ में क्यों पड़ते हैं। हमको तो इस्तिखारा करना चाहिए, मगर इस्तिखारा भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लफ्ज कह देना तो बहुत आसान है इस्तिखारा, मगर उसके लिए कल्ब की तहारत जरूरी है। जब कल्बी तहारत होगी तो हर कदम इस्तिखारा होगा। जरी निगाह है अगर फशनास हो जाए तो खदा की फसल भी फसले बहार हो जाए। या इस्तिखारे की हर कदम इस्तिखारा। तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि मौलाना जो कुछ कहना था वो कह गए। 2 साल का जमाना गुजर गया। हजरत मखदूम पाक वज़ू फरमा रहे थे, हाथ में पानी का कुज़ा था, कुछ पानी लेकर के हाथ में आपने उछाला आसमान की तरफ, और उछालने के बाद कहा कि मौलाना क्यों नहीं कहते हो कि मैं अशरफ जहांगीर का मुरीद हूं। तो लोग जो वहाँ हाजिर थे, जो वजू करा रहे थे, जाहिर है कि उनका जहन जो है इंतशार में पड़ा कि हजरत किससे मुखातिब होकर कर रहे हैं, और जाहिर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। जब हजरत वजू से फारिग हुए तो हजरत अब्दुर्रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन अलैहिर्रहमान दूसरे में गए तो पूछा कि सरकार आप किसके मुखातिब, किसको कह रहे थे कि क्यों नहीं कहते। कहा कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ मालूम होना चाहिए कि आज से 2 बरस कबल दक्कन के एक मौलाना आए थे और उन्होंने सवाल किया था कि मुरीद होने से क्या फायदा। तो आज वही मौलाना कब्र में गए और मनकर नकीर वहाँ सवाल कर रहे हैं, तो वो तक सोचते थे कि जैसे दुनिया में हमने बाजी मार लिया है, कब्र में भी बाजी मार लेंगे। तो अब तो वहाँ उनकी जुबान ही नहीं खुलती है, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। मगर ये राज जो था अल्लाह ताला ने साफ कर दिया, मुझसे जाहिर कर दिया, मेरी गैरियत ने झिझोर दी कि तेरे यहाँ आया तो था, तेरी सूरत को देखा था, इसलिए मैं वजू बना रहा था, उस पानी को उछाला, उसके हक पे जाकर के गिरा, हल्क पे जाकर के गिरा और उसकी जुबान खुल गई और कहा कि मैं अशरफ जहांगीर का मुरीद हूँ। मुरीद होने से क्या फायदा है, हो करके देखो, हो के देखो, ये नहीं। आज देखते हैं गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवारीख़ आज हम पढ़ते हैं, कितने दिनों तक आप अपने पीर की सोबत में रहे, कितने दिनों तक जंगल में रहे, कितने दिन तक पहाड़ के खो में रहे आपने। अरे मियाँ कुछ चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। ये कुल्लो नफ्सी चाहे कतुल मौत, आओ अहम मौजू के लिए अहम मौजू है। हर नफ्स को मौत का मौका चाहिए। बताओ, हम नफ्स को नफ्स से क्या, मैं बूढ़ा हो गया हूँ या जवान है, रूह निकल जाएगी तो हर नफ्स उसकी ठंडी हो जाएगी। मज़ा तो जब है उसका जायका नहीं। कमाल तो ये है जो नफ्स जायकातुल मौत, जायका मिलना चाहिए। और यहाँ तो मैं जिस तरह मर्द में पड़ा रहा, सारे मर्द इकट्ठा हो गए। इसको रखो, एक सुनो, एक वाकया सुनो।
मस्तान साहब आप गौर सुनिए, एक फ़कीर को एक हकीम से मोहब्बत होती है। एक फ़कीर को चलो मोहब्बत किसी से हो जाती है, अरे मोहब्बत तो दर दीवार से भी हो जाती है। तो फ़कीर की तबीयत हो गई ख़राब। ये खबर हकीम साहब को मिली कि मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई। तो वो अपना माजून वगैरह बांधे कि दोस्त की तबीयत खराब है, चलो अगर दोस्त के यहाँ जाऊँगा, पूछूंगा कि दोस्त कौन सा मर्द है, आपको कौन सी बीमारी हो गई है। तो इसलिए माजून वगैरह बांध करके लेके चले गए वहाँ दोस्त के पास, मिले, पापा क्या पूछा फ़कीर से कि दोस्त कौन सा मर्द है आपको, कौन सी तकलीफ है। तो फ़कीर ने कहा तेरे मर्द पूछते, सारे मर्द तो मेरी वजूद की वजह से, जितना भी मर्द है सब मेरी वजूद की वजह से है। मैं अपने वजूद ही को खत्म करने की चक्कर में, ताकि ये मर्द ही का खात्मा हो जाए। मियाँ जब यही बंदा ला मक़सूदा इल्लल्लाह अल्लाह मौजूदा इल्लल्लाह पे पहुंचता है तो फना से बका की मंजिल तय हो जाती है। देखा फ़कीर ने क्या तालीम दी। अब देखो एक आदमी है पूरा, कितना मर्द गाड़ी का, कितना मर्द ला। और मैं कहता हूँ दिल जिसका जाकिर हो गया, मर्द क्या, उसकी निगाह से मर्द का खात्मा होता है, निगाह से मर्द का खात्मा होता है। तो मेरे अजीज, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आखिरी वक्त है, अभी निकल गए। फ़कीर कहता है सुनो, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना नहीं चखा देना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखा देना है, जब चखाते चलो, इसलिए कि नफ्सियात गालिब है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी रखो कि आका ने कभी पत्थर बांधा है, कभी पूरी पूरी रात शब में खड़े होकर के इबादत की है। अब बताओ हाँ नफ्स का खात्मा होगा कि नहीं होगा। ये बज़्म फ़नाए हस्ती है, यहाँ खुद ही को मिटाया जाता है। जो मौत से पहले मर जाए इस बज़्म में लाया जाता है, और हश्र तक बाकी तुम्हारी भी रहेगी यादगार, तुम अगर कायम रखोगे यादगारें होगी। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का चखाते चलिए, निगाह उसे चखा दीजिए, सुबह तलब करता है चखा दीजिए, दिल मांगता है चखा दीजिए, चखाते चले जाइए। ये अपने बेचारा ठंडा हो जाएगा, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, इसे तो दुनिया की कुछ खबर है न उक़बा का होश है, दुनिया की कुछ खबर है न उक़बा का होश है, न जाने किस जहां में तेरा बादानोश है। कौन सा शराब मोहब्बत उसने पी रखी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सरकार फरमाते हैं मौत इन तो क़ब्ल मौत, मरने से पहले मर जाओ, मर जाओ मरने से पहले। अब कैसे मरिएगा मियाँ, रात तो आराम से कट गई, दिन दौलत के फिक्र में कट गई। ये तैयारी करो, दुआ करता हूँ। देखो आज जो एक लफ्ज़ है जो आम है, लफ्ज़ मरहूम, ये भी अरबी लफ्ज़, मगर गैरों के यहाँ देखिए कि वो अपने को कहते हैं कि स्वर्गीय, हम कहते हैं मरहूम और वो कहते हैं स्वर्गीय। मैंने उनके यहाँ जो स्वर्ग है, जन्नत है। अब बताओ मेरे अजीज, हम अपने वर्षा को इंतकाल करने के बाद मरहूम कहा जाए कि मक़बूल कहा जाए? अरे ये तो बख्श से बख्शाए हुए हैं। मक़बूल का लफ्ज़ी माने होता है बख्शा और बख्शाया हुआ। जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नत, जब वो तो बख्शा हुआ है उसके लिए क्या ज़रूरत है। अरे हम तो एक रिश्त है, दुनिया है, चलो उसके साथ। इसलिए मेरे अजीज कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
چاہیے اللہ تعالیٰ. آج کی محفل مقبول جناب غیاث الدین اشرفی محبت رکھتے تھے اور اسی محبت کی وجہ سے ان کے جنازے میں بھی میری آمد ہو گئی اور بڑا دل باغ باغ ہوا جنازے میں. کبھی کبھی پڑھانے کے بعد بھی دل جو ہے باغ باغ ہوتا ہے. باغ باغ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک روح کی جو طلب ہوتی ہے جب یہ روح دوسرے روح سے ایک روح جب دوسرے روح سے ملتی ہے تو وہ عالم ارواح کی کیفیت شاشنا کراتا ہے. وہ بتاتا ہے حال قبر سے لے کر کے حوالے قبر کا مشاہدہ کراتا ہے اور پھر وہاں سکون قلب میسر آتی ہے کہ چلو میں جس کام کے لیے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے منزل مخصوص عطا کر. دعا کرتا ہوں ارے وہ تو گئے بہت قرآن خانی کی آج پورا رجسٹر ماسٹر صاحب نے ارے اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا پورا ہے. یہ تو جو دل کے اندر رجسٹر ہے اس کو بھی سے بھی وہ بات ہے. تو وہ تو ایک منزل پر پہنچ گئے. اب ایک منزل پہ پہنچ گئے ہمیں بھی اس منزل سے گزرنا ہے. اب فکر کہ میری روح کس جگہ اور کہاں نکلے گی. منظر لو ایک میری زندگی کا جو مشاہدات کی دنیا سے میں گزر کر کے آیا ہوں کیونکہ میں ایک وقت میں بھی تھا. مجھ تو کرم ان لوگوں کا ہوا کہ نہیں تو ہو اب وہ لوگ روکنا چاہتے تو ہم کر گئے. اس دن میں دیکھو ماسٹر صاحب کہاں ذہن منتقل ہے. ارے دنیا تو ہمیشہ دیکھتے مخدوم پاک کا زمانہ تھا. مخدوم اشرف جہاں دیکھتے بہت واقعات ہیں. آپ کے خاندان کے بھی بہت واقعات ہیں. آپ کے بھی ایک وقت تھا کہ 10 سال اپنی عمر میں سے کسی بچے کو عطا کرتے. اب یہ بھی دیکھو اولیاء کام نہیں کر سکتے اپنی عمر میں سے بھی دوسرے کو دیتے ہیں. یہ سارے اختیارات رب کی جانب سے ہیں. رب نے ایسے انسان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. رب کا بندہ حقیقت سے آشنا ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا ہوں. مخدوم پاک نے اپنی عمر میں سے 10 سال عطا کی. آخری وقت ہوا تو حضرت عبدالرزاق نور العین علیہ الرحمہ نے فرمایا حضور اب 10 سال میری عمر میں سے لے لیجیے. 10 سال جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنانی سامانی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا عبدالرزاق اب اس کی قویت اتنی حائل ہو چکی ہے ہائے ہائے اب ایک سیکنڈ بھی اس کی محبت سے الگ نہیں رہنا چاہتا. اب تم اپنی عمر رکھو مجھ کو جانے دو. ارے جانے کہاں لفظ جانے کو کہا مگر دیکھو آج ہائے 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 آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ولی کی شان یہ ہے عظمت. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا احسان عظیم ہے کہ مجھ گنہگار بندوں کو اس کے تابع کیا جو رب کے محبوب ہیں. رب کے محبوب کے رہے. اس لیے ان کی توسل سے دعا مانگتا ہوں کہ مغفرت تو ظاہر ہے کہ مغفرت اللہ تعالیٰ نے بے شک آقا علیہ السلام کی محبت میں کلمہ کی محبت میں ایک بزرگ نے لکھتے ہیں کہ میری نگاہ سے گزری کہ 70,000 بار اگر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا جائے
تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس آدمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما دیتا ہے 70,000 تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے بہت اکٹھا کر کے رکھا، آخرت کے لیے یہ سوچ ہے آخرت تیار کر کے رکھا، پھر اپنی شریک حیات کو بھی حکم دیا، اس نے بھی تیار کر کے رکھا۔ میرے علاقے میں ایک نوجوان تھا جو کشف کرتا تھا، کشف اسے کہتے ہیں جو پوشیدہ شے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تو کشف سے واقف تھا۔ اتفاق اس کے علم پہ مجھ کو شک تھا، نوجوان ہے کہاں سے یہ کشف القبور وغیرہ کا معاملہ کہاں سے اس کے اندر۔ اتفاق ایک محفل میں وہ بھی تشریف رکھتے تھے، میں بھی تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نوجوان پہ ایک کیفیت نمودار ہوئی اور اس نے بڑے زور سے حق 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 کی صدا لگائی، ایک جذبی کیفیت تھی، جذبات میں آ کر کے، اور کہنے لگا کہ میری ماں جو ہے جہنم میں ہے، ہاں بچاؤ بچاؤ۔ یہ بزرگ جو تھے انہوں نے گوشہ بھی تیار رکھا تھا 70,000 کا، انہوں نے فوری طور پہ اس کی والدہ کے لیے بارگاہ رب العزت میں اسے جاتے تھے، اے رب العزت میں نے جو اپنے لیے رکھا ہے اس کی ماں کو کے لیے عطا کرتا ہوں، اس کی ماں کو اب جہنم کی آگ سے بچا۔ اتنا میں نے دعا کی تو اسی وقت وہ نوجوان ہنس پڑا اور کہا کہ میری ماں کو جنت میں ٹہل رہی ہے، میری ماں تو جنت میں ٹہل رہی ہے۔ میرے عزیز میں نے ایک ذہن دیا، اپنے ورثہ کے لیے آپ بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے خاندان والوں اور آبادات کے لیے بھی تیار رکھو وہ توشہ، تاکہ ذکر الہی میں وقت گزر جائے تو یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور وہ دنیا بھی اچھی ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے اور ہم کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم اور آپ کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، رحمتوں کے تاج الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد۔
نہیں کھڑی ہاں کچھ نہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ذلك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي محمد وآله صلى الله عليه وسلم لا توعد لهم عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور
بڑے بڑے ان تمام جان چیزوں کو اپنی واردہ کرم کرنا مولا کی ذات دنیا میں آخرت سے لے کر یہ قدیم راز کے جو ذکر اذکار کے نتیجے کا تقریر میں بھی جو کچھ بھی پڑھا ہے مولا کی اپنی بارگاہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یہ تو محبت پیش کیا جا رہا ہے آقا الکرام صلی اللہ علیہ وسلم مولا کئی قرآن مقدس ہے کئی فارغ کی جو تلاوت ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ظاہر اور باطن میں بہت سارے افراد کے مولا کے ظاہر اور باطن کو قبول فرما دے مولا اور ان کی مغفرت عطا فرما دے اور ہم تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما مولا ہدایت عطا فرما مولا جس طرح سے تم نے جس ماتا کی جس کی روح عطا کی تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے محبوب کی محبت میں ضرور میں روحانیت عطا فرما مولا روحانیت عطا فرما اور آج ہی کی جگہ یہ جس محلے میں یہ ذکر خیر کی نقل کبھی مولا اس محلے میں اتفاق کا اتحاد عطا فرما قلبوں کے اندر میل محبت عطا فرما ساتھ ہی عبادت کا جذبہ عطا فرما انسانی قلبوں کی طرف عطا فرما لذت روحانی عطا فرما علم دین سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما علماء اور مصاحب کی محبت عطا فرما راہ مستقیم کے چلنے کی ہمت عطا فرما ساتھ ہی تیرے خاص خار بندے سے جن لوگوں نے جائز تمناؤں کی التجا کی ہے مولا ان کی جائز تمناؤں کی تکمیل عطا فرما یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت رضا کے واسطے لاکھ روزہ پر وقاضی اور رضا کے واسطے سرخ تقی اور جنید پاکستہ کے واسطے ہوں بخشی اور تحید ورفرا روح الحسن اور روح عید اور خداظم شاہ خدا اور منور کے لیے شاہ احمد اور امین دیر کے واسطے ایب احمد علی کے بچے ہے کریم ہم سبوں کو بخش دے اپنی عطا کے واسطے ہم سبوں کو بخش دے اپنی عطا کے واسطے یہ وسائل ہیں میرے مولا تیری سرکار میں ہم سبوں کو مل جائے مولا ایمان صحت کاملہ عطا فرما اور ایمان کی لت اور توبہ قال اللہ تعالی فی شانہ ان اللہ ملائکتہ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ السلام